بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام۔ 20 ستمبر 1907 بوقت سیر بمقام قادیان دارالعمان۔ فرمایا آج رات کو پھر الہام ہوا کہ انی حافظ و کل من فی الدار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال یا دوسرے سال شدت سے تعاون پڑے گی۔ گو بڑے بڑے انتظام ہو رہے ہیں کہ کسی طرح تعاون دور ہو، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان تدابیر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تک بھی نہیں کیا جاتا۔ ہم نے مانا کہ قواعد بھی ہیں، طبیب اور ڈاکٹر بھی ہیں، انتظام بھی ہیں، مگر یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اصلی اور حقیقی محافظ کا اشارہ تک نہیں کیا جاتا۔ اس اعلام سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون، ہیضہ یا کوئی اور وبائی امراض پھیلنے والے ہیں، اور اللہ کریم وعدہ فرماتا ہے انی حافظ و کل من فی الدار۔ اور اخبار روزانہ میں جو میری نسبت پیشگوئی کی گئی ہے کہ طاعون سے ہلاک ہو جاؤں گا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے انی حافظ و کل من فی الدار۔ ہماری طرف سے تو بالکل خاموشی تھی، مگر خدا تو سمیع علیم ہے۔ پیشگوئی میں جو لکھا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور میری جماعت پاش ہو جائے گی، خدا تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں آرے کی جو تیرے گھر میں ہوگا حفاظت کروں گا۔ ہمیں تو شک پڑتا ہے کہ کرامت علی بھی کہیں فرضی نام نہ ہو، ورنہ مسلمان ہو کر اسلام پر ہنسی ٹھٹھا کرنا کچھ تعجب بھی آتا ہے۔ ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیشگوئی کی گئی ہے، آیا کسی الہام پر کی گئی ہے یا فرضی طور پر ہنسی ٹھٹھے سے کام لیا گیا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے تو پھر اس وحی اور الہام کو بھی شائع کیا جاوے، ورنہ یوں تو یہاں اچھر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں طاعون سے نہیں مروں گا۔ اپنے ارادوں پر تو ہر ایک نے مر نہیں ہے، ایسے فضول دعووں پر ہم توجہ نہیں کیا کرتے۔ چاہیے کہ ہمارے مقابلے میں یہ شائع کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، تاکہ خدا تعالیٰ کو بھی غیرت آوے۔ خدا تعالیٰ کو تو غیرت بھی آئے گی، خدا تعالیٰ کو غیرت تبھی آئے گی جب اس پر افطرا کیا جاوے گا اور اس کا نام لے کر جھوٹ بولا جاوے گا۔ اور پھر اس پیشگوئی میں ایک انسان کی پرستش کرنے والوں اور اسلامیوں کے روح سے کفر کا عقیدہ رکھنے والوں کو اس نے حقیقی مسیح قرار دیا۔ کیا کوئی مسلمان اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو خیال ہے کہ ایک پادری بھی اس کو پسند نہیں کرے گا اور ایسی بات سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ عیسائی ایسی باتوں کو کم مانتے ہیں، یہ تو سب فرضی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کی اطاعت اور امر ہے، اور مذہبی امور اور بات ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے، ایسی چور کارروائی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرضی نام ہوگا۔ کئی خطوط آتے ہیں، جب ان کا جواب بھیجا جاتا ہے تو کئی دنوں کے بعد وہی واپس آ جاتا ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس نام کی بتیری تلاش کی گئی، مگر کوئی شخص اس نام اور پتے کا نہیں ملا۔ حضرت اقدس نے فرمایا میں نے پڑھا ہے، اصل میں یہ لوگ ہمارے مقابلے پر ہر ایک شر سے کام لینا چاہتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام حسین کو قریباً 50,000 کوفے کے آدمیوں نے خط لکھا کہ آئیں، ہم نے بیعت کرنی ہے، اور جب وہ آئے تو سب مل کر قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خط روانہ نہیں کیا اور صاف انکار کر دیا۔ اور ابھی تقوی اس زمانے میں بہت تھا، کیونکہ زمانہ نبوت کو تھوڑی عرصہ گزرا تھا، مگر اس زمانے کے لوگوں میں تو تقوی اور دیانت امانت کا نام و نشان بھی نہیں رہا، اور جھوٹ تو ایسے مزے سے بولتے ہیں کہ گویا وہ گناہ ہی نہیں۔ فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکے کا باپ جنگ میں شہید ہو گیا۔ جب لڑائی سے واپس آئے تو اس لڑکے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ ایک عورت کا حال بیان کرتے ہیں کہ اس کا خاوند اور بیٹا اور بھائی جنگ میں شہید ہوئے۔ جب لوگ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ تیرا خاوند، بیٹا اور بھائی تو لڑائی میں مارے گئے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سلامت زندہ بچ کر آ گئے ہیں یا نہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عورتوں کا بھی کتنا بڑا ایمان تھا۔ پھر فرمایا کل والا الہام کہ خدا خوش ہو گیا، ہم نے اپنی بیوی کو سنایا تو اس نے سن کر کہا کہ مجھے اس الہام سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر 2000 مبارک احمد بھی مر جاتا تو میں پرواہ نہ کرتی۔ فرمایا یہ اس الہام کی بنا پر ہے کہ میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں۔ اور پھر 4 دفعہ یہ الہام بھی ہوا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر ہے تو بھاری امتحان، مگر خدا امتحان کو قبول کر۔ اور پھر لائف آف پین یعنی تلخ زندگی۔ فرمایا اگر یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو کہ انسان بھی
انکار نہیں کر سکتا. اور پھر پیدا ہوتے ہی الہام ہوا تھا انی اسقط من اللہ اصیبہ، پھر میرے دل میں خدا تعالیٰ نے اسی وقت ڈال دیا تھا. تبھی تو میں نے لکھ دیا تھا یا یہ لڑکا نیک ہوگا اور روح بخدا ہوگا اور خدا تعالیٰ کی طرف اس کی حرکت ہوگی، اور یا یہ جلد فوت ہو جائے گا. کوئی بدمعاش اور راستے کا دشمن ہو تو اور بات ہے، مگر یکجائی طور پر نظر کرنے سے ایک دشمن بھی مان جائے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے خدائی وعدوں کے موافق ہوا ہے. اور پھر یہ الہام بھی ہوا تھا انی مع اللہ فی کل حال. اب بتلاؤ ایسی صاف بات سے انکار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اصل میں ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے. اگر انسان عمدہ کھانے، گوشت، پلاؤ اور طرح طرح کے آرام اور راحت میں زندگی بسر کر کے خدا تعالیٰ کو ملنے کی خواہش کرے تو یہ محال ہے. بڑے بڑے زخموں اور سخت سے سخت ابتلاؤں کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کو مل ہی نہیں سکتا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3. غرض بغیر امتحان کے تو بات بنتی ہی نہیں. اور پھر امتحان بھی ایسا جو کہ کمر کو توڑنے والا ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر مشکل امتحان ہوا تھا. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. جب سخت ابتلائیں اور انسان خدا کے لیے صبر کرے تو پھر وہ ابتلا فرشتوں سے جا ملاتے ہیں. انبیاء اسی واسطے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے سخت ابتلا آتے ہیں اور وہ خود ہی ان کو خدا تعالیٰ سے جا ملاتے ہیں. امام حسین پر بھی ابتلا ہے اور سب صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وہ سخت سے سخت امتحان میں ڈالے گئے. گوشت اور پلاؤ کھانے سے اور آرام سے بیٹھ کر تسبیح پھیرتے رہنے سے خدا تعالیٰ کا ملنا محال ہے. صحابہ کی تسبیح تو تلوار تھی، صحابہ کی تسبیح تو تلوار تھی. اگر آج کل کے لوگوں کو کسی جگہ اشاعت اسلام کے واسطے باہر بھیجا جاوے تو 10 دن کے بعد تو ضرور کہہ دیں گے کہ ہمارا گھر خالی پڑا ہے. صحابہ کے زمانے میں اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ابتدا سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینی پڑے تو پھر دے دیں گے. انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کو قبول کیا ہوا تھا. جتنے صحابہ جنگوں میں جاتے تھے کچھ تو شہید ہو جاتے تھے اور کچھ واپس آ جاتے تھے، اور جو شہید ہو جاتے تھے ان کے اقربا پھر ان سے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دی. اور جو بچ آتے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے اور شاکر رہتے کہ شاید ہمیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، ہم جنگ میں شہید نہیں ہوئے. اور وہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، سورہ احزاب آیت 24. سب سے زیادہ تقوی پر قدم مارنے والی، استقامت اور رضا کے نمونے دکھانے والی تو ہماری جماعت ہی ہے، مگر ان میں سے بھی ابھی بہت ایسے ہیں جو دنیا کے کیڑے ہیں. اور ایسے موقع پر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں: ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنون. اور پھر موت کا اعتبار نہیں کہ کب آ جاوے، اس لیے انسان کو نڈر نہیں ہونا چاہیے اور صرف دنیا کے خاطر دین سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. مکن تقیہ بر عمر نا پائیدار، مباش احمد از بازی روزگار. وہ موت تاریکی کی موت ہے جو انسان اپنے دنیاوی دھندوں میں مصروف ہوتا ہے اور موت اوپر سے آ دباتی ہے. حافظ نے ایسے موقع پر ایک شعر کہا ہے: چو روز مرگنا پیداست باریاں اولا، کہ روز واقعہ پیش نگار خود باشد. یعنی موت کا دن تو مخفی ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ مرنے کے دن میرا محبوب اور میرا معشوق میرے پاس ہو. موت جب آتی ہے تو ناگہانی طور پر آ جاتی ہے. انسان کہیں اور تدبیروں اور دندوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہو جاوے یا ایسے ہو جاوے، اور اوپر سے موت آ جاتی ہے. اور پھر لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون والا معاملہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ملازمت، تجارت، ذمہ داری اور دوسرے وجوہ معاش کو انسان چھوڑ دے، بلکہ چاہیے کہ عملی طور پر اس تعلق کو بھی ثابت کر کے دکھاوے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھنے کا اقرار کرتا ہے. جتنی جان فشانیاں اور جد و جہد دنیا کے لیے کرتا ہے، دوسری طرف دین کے لیے بھی تو کر کے دکھاوے، ورنہ زبانی دعوے تو خاص آسمان تک پہنچ جاویں، جب تک عملی طور پر کر کے نہ دکھاؤ گے کچھ نہیں بنے گا. مومن آدمی کا سب ہم و غم خدا تعالیٰ کے واسطے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. اور وہ دنیاوی کاموں کو کچھ خوشی سے نہیں کرتا بلکہ اداس سا رہتا ہے
اور یہی نجات حیات کا طریق ہے۔ اور وہ جو دنیا کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ہم و غم سب دنیا ہی کے لیے ہوتے ہیں، ان کی نسبت تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف آیت 106۔ ہم قیامت کو ان کا ذرا بر بھی قدر نہیں کریں گے۔